اور آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اتنی مقدس زندگی ہے، کوئی ایسا امتحان نہیں جو آپ سے نہ ہوا ہو۔ اللہ نے امتحان لیا اور اللہ کے فضل سے ہر امتحان میں آپ ثابت قدم رہے اور اللہ کی بارگاہ سے خلیل اللہ کا خطاب حاصل کیا۔ یہ ماں اور بچہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کا لخت جگر آپ کی گود میں تھا۔ ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے اداس ہوئے کہ میں اپنے بچے کو دیکھوں، بیوی کا پتہ لوں۔ بے آب ہو گیا وہ پہاڑیوں کا دامن، سنگلاخ پہاڑے، کالے سیاہ پہاڑ، فلک بوس پہاڑ، دن کو بھی خاموشی، رات کو بھی سناٹا، اور کالے پہاڑ ہوں تو وہاں رات کی سیاہی جو ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو دل میں یہ بات آئی، سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اپنی اولاد سے، تو میں جا رہا ہوں۔ وہ کچھ طبیعت کی ایسی تھی کہ انہوں نے فرمایا ہاں جا سکتے ہیں، ضرور ملیں، لیکن آپ اپنی سواری سے نیچے نہیں اترنا۔ سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی ان کا حال دریافت کرنا ہے، تو ان سے مل کر نیچے نہیں اترنا، سواری پر بیٹھے ہی واپس آ جانا۔ وعدہ ہو گیا۔ جب آپ منزلیں طے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی اس جگہ پہ پہنچے جہاں اللہ کا گھر ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اوپر پرندے منڈلا رہے ہیں اور بہت خوشگوار سا ماحول نظر آتا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کھیل رہے ہیں ماں سے، اور آ کر سلام علیکم کہا، اٹھ کے استقبال کیا، تو کہا نیچے آؤ سواری سے، یہ بڑا مقدس پانی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، مزیدار ہے، تو آپ اس سے لطف اندوز ہو۔ وہ تو پوچھنے پر کہا گیا کہ یہ پانی اللہ کی رحمت سے، یہاں پہ بے قراری کی حالت میں بچے کے پاؤں کی ٹھوکر لگ رہی تھی، ایڑیاں، وہاں سے اللہ نے پانی کا اپنی رحمت سے چشمہ جاری کر دیا۔ تو یہ پانی میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ بڑے خوش ہوئے، لیکن فرمایا کہ میں سواری سے نیچے نہیں اتر سکتا، آپ یہیں پہ مجھے پانی دے دیں۔ پانی پیا، چہرہ بھی دھویا، اور سیدہ ہاجرہ اتنی تابع فرمان تھیں کہ سواری پہ بیٹھے بیٹھے ہوں کہ آپ نے پاؤں دھوئے اور ہاتھ بھی ان کے دھوئے اور پانی بھی پلایا۔ تو بس اسی طرح حال دریافت کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں۔ پھر عرصہ گزرا، اس بات کو آپ فلسطین میں رہے، ادھر ماں اور بیٹا ہیں۔ عراق کی جانب سے ایک قافلہ چلا جو ملک شام جانا چاہتا تھا، ان کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 100، 150، 200 آدمی پر مشتمل ایک قافلہ تھا۔ سواریاں پیاس کے مارے گرنے لگیں، برا حال ہوا۔ وہ بھی پانی کی تلاش کے لیے ادھر ادھر جان کر دیکھنے لگے۔ تو چند آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ سامنے والے اونچے پہاڑوں پہ چڑھ کے دیکھو، کہیں جہاں کہیں پرندے منڈلا رہے ہوں گے وہاں پانی ضرور ہوگا، تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پانی کے قریب پہنچ جائیں تو ہماری زندگیاں بچ جاتی۔ حضرت سیدہ ہاجرہ بھی دوڑی تھیں، یہ بھی دوڑے تھے، لیکن ان کا دوڑنا کسی کام کا نہ تھا۔ سیدہ ہاجرہ کا دوڑنا جو ہے یہ تو اللہ نے قدم بھی گن لیے تھے، اور آنے والی نسلوں کے لیے آپ کی سنت کو جاری بھی فرمایا ہے۔
یہ قافلہ بادیہ گروں کا قافلہ تھا۔ چند آدمی واپس جا کر کہنے لگے کہ یہ جو 5-6 پہاڑ ہیں اونچے اونچے، ان کے دامن میں اوپر فضا میں بڑے پرندے چھوٹے بڑے منڈلا رہے ہیں، لہٰذا یہاں پانی کے آثار ہیں، اور ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ وہاں پانی چمک رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے انہوں نے ادھر کا رخ کر لیا، بادیہ گروں نے۔ وہ آ کر سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس چند لوگ آئے وفد کی صورت میں اجازت طلب کرنے کے لیے۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے یہاں پہ رہنے کی اجازت مانگی۔ اب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگی کہ تم یہاں رہ کے کیا کرو گے؟ تو پانی پلانے کے بعد یہ بات ہوئی۔ جب انہوں نے پانی پیا تو ایسا لذیذ اور مزیدار پانی پہلے کبھی ان لوگوں نے نہیں پیا تھا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر اس بات کو طے کر چکے تھے کہ یہاں سے جانا نہیں چاہیے، یہیں پہ ہمیں اپنا ڈیرا جما لینا چاہیے اگر اس بی بی سے اجازت مل جائے۔ تو آپ سے اجازت مل گئی۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ عراق کی جانب سے آئے ہوئے تھے۔ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی؟ حقیقت میں اس کا مرکز جو ہے وہ عراق ہی ہے۔ عراق میں بت بنتے تھے، وہیں سے جہاں کہیں جاتے سپلائی ہوتے تھے۔ تو یہ بھی لوگ کچھ اس قسم کے تھے۔ تو 2-3 دن گزرنے کے بعد ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ پانی پینے سے بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی۔ جو بیمار تھے وہ صحت مند ہو گئے، جو صحت مند تھے وہ توانا ہو گئے، جانور جو تھے وہ کمزور وہ بازور ہو گئے، اور یوں ان پر ایک رونق آ گئی، ان کی صحتیں ٹھیک ہونے لگیں، اور برکت سے ان لوگوں کے چہرے معمور ہونے لگے۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ پھر آئے ہاجرہ کے پاس، ہاجرہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، پر یہاں رہ کے کرو گے کیا؟ وہ کہنے لگے یہ جو وادیاں ہیں پہاڑوں کی، وادی کہتے ہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان جو کھائی ہوتی ہے اس میں کچھ زمین کچی بھی ہوتی ہے، تو ہم ان وادیوں کے اندر جو ہے وہ کھیتی باڑی کریں گے، چونکہ ہمارا پیشہ کھیتی باڑی ہے، تو یہاں ہم کھیتی باڑی کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں آپ سے پانی بھی لینا ہوگا۔ اب وہ وہاں کسیوں سے گوڑ کر زمین کو انہوں نے تیار کیا، اس میں فصل بوئی اور گندم بوئی یا جو بوئے، جو کچھ بھی وہ فصل اگتی، اور اس سے کچھ حصہ جو ہے پانی کا وہ سیدہ ہاجرہ کے پاس پیش کیا جاتا تھا۔ اب دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پھر آئے تو آ کر کے جو دیکھا کہ بڑی رونق ہے، لوگوں کی چہل پہل ہے، تھوڑا سا سوچنے تو لگے کہ میں نے تو 2 کو چھوڑا تھا، یہ تو کافی لوگوں کی تعداد ہے۔ تو کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی لیٹا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ کے پاس آئے اور بیٹا گلے لپٹ گیا۔ آپ اس وقت کوئی 8 سال کے ہو چکے تھے، تو بڑا پیار کیا۔ تو کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو سیدہ ہاجرہ نے بتایا کہ یہ عراق کی جانب سے بادیہ گر لوگ ہیں، اب انہوں نے یہیں پہ ٹھکانہ کر لیا ہے، ان کی زبان عربی ہے۔ عرب والوں کی کوئی ذاتی زبان نہیں ہے، آج وہ جو زبان بولتے ہیں یہ انہی کی زبان ہے۔ وہ جو 150 پر مشتمل قافلہ تھا وہ عراق سے آئے تھے، ان کی زبان عربی تھی، اور وہی لوگ عربی بولتے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جوں پلنے لگے، عربی زبان کی ان کو فضا ملی، وہ بھی عربی بولنے پہ استوار ہو گئے ہیں۔ تو یوں عربی زبان کی وہاں بنیاد پڑی۔ حضرات میری باتیں آج بڑی کچھ ذرا بنیادی ہیں، توجہ سے سماعت فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پتہ لے کر بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، واپس چلے گئے اور کچھ پانی بھی ساتھ لے گئے، آب زمزم کا۔
تو یہاں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم وہاں سے لے کے اپنے وطن کو جانا یہ میرے جد الانبیاء ابراہیم کی سنت ہے۔ اس کو واپس لے کے جایا کرو، اس میں شفا بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، اس میں ساری دولتیں ہیں۔ یہ مائے معین کوثر و تسنیم کا پانی، یہ جنت کا پانی ہے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر پیا جائے، احترام سے پیا جائے، اور اگر اس کو چہرے پہ ملا جائے اور اس کو بدن پہ ملا جائے، اس سے نہایا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا یاب فرما دیتا ہے۔ تو پھر آپ کو خواب آیا، خواب کہ اے ابراہیم، چلے گئے فلسطین میں وہیں سارا کے پاس کہ کوئی اللہ کی راہ میں قربانی دے۔ صبح سویرے اٹھ کے آپ نے 100 اونٹ قربان کرنے کا اہتمام فرمایا۔ کتنے اونٹ؟ 100۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 200 اونٹ، پہلے دن 200 اونٹ قربان کرنے کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ اچھا، پھر خواب آیا کہ اے ابراہیم، کوئی بڑی پیاری چیز بھی قربان کر۔ تو پھر آپ نے بکریاں قربان کیں۔ تیسرے دن پھر وہی خواب آیا کہ اے ابراہیم، ہماری راہ میں کوئی اچھی چیز، کوئی اور بھی اس سے اچھی۔ تو آپ نے گائے بھیڑ بکریاں تیسرے دن پھر قربان کیں۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ انبیاء کی جو خوابیں ہوتی ہیں نا، وہ معنی خیز خوابیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ ہمیں جو خوابیں آتی ہیں یہ اوٹ پٹانگ قسم کی خوابیں ہوتی ہیں، بے معنی ذو معنی، عجیب عجیب قسم کی ہماری خوابیں، کیونکہ ہماری روحانیت بڑی کمزور ہے۔ ہماری روحانیت بڑی کمزور ہے کہ ہم اللہ اللہ بھی کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ کسی کو وظیفہ بتائیں کہ یہ پڑھا کر اللہ تیرے پہ رحمت کرے گا، تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے نہیں میں تو بڑا کچھ پڑھتا ہوں۔ اچھا، پھر اگر کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کتنی بار پڑھنا ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے، یعنی ہم تو روحانیت سے بڑی کوسوں میل دور ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا انبیاء، یہ سراپائے روحانیت ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں، معصوم از ہر خطا۔ تو اللہ اللہ خواب آیا، پھر خواب آ گیا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے، یہ دکھایا گیا خواب میں۔ اور مقام کون سا ہے؟ مشعر الحرام، منا کا مقام، وہ پہاڑی کے اوپر۔ آج وہاں جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو طلّہ للجبین، جبین کے بل باپ نے بیٹے کو لٹایا تھا، وہاں انہوں نے ایک کمرہ بنا کر اوپر چھوٹا سا گنبد بنایا ہوا ہے۔ وہ نشاندہی ہے کہ یہاں باپ بیٹا نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی پر تیار ہوئے تھے۔ وہ سنگ میل کی حیثیت جگہ رکھتی، اور وہیں پہ اس کے اردا گرد اس پہاڑی پر آج قربانیاں ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں قربانیاں۔ حضرات، پھر آپ وہاں سے چلے اور مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ تو آ کر حال چال پوچھا تو سب سے پہلے یہ بات ہوئی کہ ہاجرہ، میں صبح اپنے بچے کو، ایک بہت بڑا رئیس ہے، بہت بڑا امیر ہے، اس کے ہاں ضیافت کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، تو اس کو نا صبح سویرے تیار کر دینا۔ صبح سویرے سیدہ ہاجرہ نے نہلایا، 9 سال کی عمر ہے، سوارا، زلفیں سواری، اچھے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما ڈالا، بچے کو سر منہ چوما۔ جب تیار ہو گیا تو سامنے کھڑا کر کے بچے کو دیکھا، اور جی بھر کے دیکھا۔ پھر کہا بیٹے جاؤ، اپنے والد کا احترام جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا، میری یہی نصیحت ہے، کبھی بھی والد کی نافرمانی میں کوئی حرکت نہ کرنا۔ اور والد صاحب نے ایک بغل میں رسی اور چھری لے لی اور اوپر سے چادر کی بکل ماری۔ شہزادہ ساتھ جا رہا ہے۔ جب یہ چھوٹا سا مکہ، چند لوگوں پر مشتمل یہ کلیاں، ان سے باہر نکلے نا، پہاڑ کی پشت کی طرف گئے تو شیطان بھاگا ہوا نا سیدہ ہاجرہ کے پاس آیا،
آ کے کہنے لگا ہاجرہ کیسی تو اللہ کی بندی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تیرا بیٹا آج کہاں گیا؟ کہا وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا ہے۔ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے لیکن والد لے گیا اسے قربان کرنے کے لیے، چھری بھی اس کے پاس ہے، اس کی گردن کاٹنے کے لیے لے گیا ہے۔ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی باپ بھی بیٹے کی گردن کاٹتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، بدبختہ تو کون ہے، کیسی خبر سنا رہا ہے؟ تو آخری اربا شیطان نے یہ استعمال کیا منانے کے لیے، کہا تجھے پتہ نہیں وہ پیغمبر بھی تو ہیں؟ فرمایا ہاں اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہنے لگا بس پھر یہی ہے، وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں بچے کی گردن کاٹوں۔ تو آپ نے کتنا سنہری جواب دیا، رب کعبہ کی قسم قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو آپ نے شرمندہ کر دیا۔ فرمایا بدبختہ میں سمجھ گئی تو کون ہے، تو شیطان لعین ہے، یہ تو میرا ایک اسماعیل ہے، کبھی اس طرح کے ہزاروں بھی اسماعیل ہونا تو اللہ کی رضا پر قربان کرنے کو تیار ہو۔ یہ ایک ماں کا جواب ہے اور ماں کا حوصلہ ہے، ورنہ کب منہ سے کوئی بات نکلتی ہے سب سے پہلے سر پہ دوپٹہ بھی اوڑھنا یاد نہیں رہتا تو پیچھے بچے کے بھاگ پڑے کہیں کہ میرے بچے کو واپس دے دو، میں نے یہ کام نہیں ہونے دینا۔ کوئی دنیا کی ماں اتنا حوصلہ اور اتنا نہیں رکھتی جگرا، لیکن آپ نے کہا کبھی ہزار اسماعیل بھی ہو تو اس کے راہ پہ قربان کرنے کو تیار۔ اللہ اللہ۔ اچھا یہاں سے تو ناکام ہوا، مٹی اٹھائی سر میں ڈالی، پیٹا جسم کو، پیٹتے پیٹتے وہ سیدھا بھاگا تو کہاں گیا؟ اسماعیل علیہ السلام کے آگے، رکاوٹ بن گیا۔ ابو کو چیز نظر نہیں آگے آ رہی، دھواں ہی دھواں بادل کی شکل میں، ابو چیز کو نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا نہیں بیٹے ہے کیا؟ ابو بادل دھواں ہے۔ ہاں اس سے آواز آئی اسماعیل نہ جانا آگے، تیرے والد کی بغل میں چھری ہے، یہ تیرا گلا کاٹنے جا رہا ہے۔ تو کہا بدبخت تو کون ہے، کیسی بات بتا رہا ہے، کبھی والد بھی باپ اپنے بیٹے کا گلا کاٹتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم سمجھ بیٹھے ہیں، تو واپس چلا جا، ساتھ نہ جانا۔ کہا ابو جی یہ بات کر رہا ہے، یہ سامنے دھواں آ گیا ہے، دھواں پہاڑ بن چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے زمین سے کینکریاں اٹھاؤ۔ آپ نے یوں کر کے نیچے ہو کے نا مٹھی بھری زمین سے، تو کینکریاں آئیں 7 ہاتھ میں۔ کتنی آئیں؟ یہ پراسس تیار ہو رہا ہے حج کا۔ ایک ہی بات کہا کرتا ہوں میں ہمیشہ، یہ میرے ذوق کی معراج ہے کہ حج کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ حج اللہ کے بندوں کی اداؤں کا نام ہے، ان کی ادا کو ادا کریں، یہ حج ہے۔ تو کنکریاں نا آپ نے فرمایا ایک ایک کر کے مارنی ہے، 1 2 ساتھ کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا حول ولا قوہ۔ تو وہ نا فضا صاف ہو گئی۔ آگے جا کے پھر اس نے پھر تیسری جگہ پر، 3 ہی وہ جگہ ہیں جہاں پہ آج کینکریاں ماری جاتی ہیں، پھر مٹھی بھری زمین سے، تو پھر گنی تو اس میں 7 ہی کینکریاں آئیں، بن گننے کے مٹھی میں 7 آتی گئیں، 7 آتی گئیں، 7 آتی گئیں، ماری یہ تو فضا صاف ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر بھی حملہ کرنے لگا، کہنے لگا خدا کا خوف کرو، تم پیغمبر تو ہو، بڑی شان ہے تمہاری، یہ کیا کام کرنے چلے؟ تو آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا اور وہ فضا صاف ہو گئی۔ جب بنا پر پہنچے جہاں بیٹے کو قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل لٹایا نیچے، وہاں قرآن نے ایک تصویر کھینچی، میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے ایک تصویر کھینچی ان باپ بیٹا کی گفتگو کی۔ گفتگو کیا ہوئی کہ باپ نے کہا بیٹے سے یا بنیا، قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی آرا، میں نے دیکھا ہے، فی المنام میں، خواب میں، یا بنیا انی آرا فی المنام انی اذبحک،
فانظر کہ میں تجھے ذبح کر رہا، ماذا ترا تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا یہ گفتگو ہوئی باپ کی بیٹے سے۔ اب قرآن آپ کی گفتگو اسماعیل علیہ السلام کی منظر کشی کرتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا آگے سے؟ سر جھکا کر دونوں ہاتھ باندھ دیے، دست بستہ والد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ آنے والی نسلوں کو ادب سکھایا جا رہا۔ کیا کہا؟ قال یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابو حضور آپ اسی طرح کریں جیسے آپ کو اللہ کا حکم ہے۔ قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی، آپ پاؤ گے مجھے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کے فضل سے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے تم، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہ دونوں کی گفتگو مختصر سی وہاں ہوئی۔ جب لٹانے لگے بیٹے نے کہا ابو حضور میری دو وصیتیں ہیں، وہ یہ ہیں، ایک تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ لو رسی سے، کہیں بے خبری میں میرا ہاتھ آپ کے جسم پر یوں نہ پڑ جائے تو قیامت کے دن بے ادبوں میں اٹھایا جاؤں۔ بے خبری میں چھری چلے گی مجھے کیا خبر، تڑپتے تڑپتے جان جو نکلنی ہے وہ درد ایک بشری تقاضا ہے۔ اس تڑپنے میں میرا ہاتھ یا پاؤں تڑپتے ہوئے کہیں آپ کو نہ لگ جائے، میرے پاؤں اور ہاتھ میرے باندھ لیں۔ چشم فلک نے یہ نظارہ کبھی نہ دیکھا ہوگا، کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ اللہ، آپ نے لٹانا چاہا تو کہا ابو ایک اور میری عرض ہے، بیٹا بتاؤ۔ کہا ابو حضور یہ میری قمیص اتار لیں، میری قمیص اتار لیں اور یہ خون میں لبریز ہو جائے تو کر لینا، اور میری والدہ کو میری قمیض پہنچا دینا۔ ایک ہی تو اس کا میں بیٹا تھا، جب کبھی میری یاد آئے تو میری قمیض کو دیکھ لیا کرے گی، شاید حوصلہ ہو جائے کرے۔ کون سا پتھر دل باپ ہے جو بیٹے کی یہ آخری نصیحت سن کر رو نہ پڑے، لیکن آنکھ تر تک نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ عشق الہی غالب تھا، عشق الہی کا غلبہ تھا کہ یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں ہوں تو قربان کر دوں اپنے اللہ کی رضا پر۔ عشق الہی کا غلبہ تھا۔ حضرت مولانا غلام رسول میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ہر آدمی عشق کی تلاش میں ہے کہ مجھے محبت رسول مل جائے، مجھے عشق رسول مل جائے، مجھے اللہ کی محبت مل جائے۔ مارا مارا پھرتا ہے، کبھی رات کو نفل پڑھتا ہے، کبھی جا کے دربار پہ دعا کرتا ہے، کبھی کسی سے کہتا ہے، کبھی کسی سے وظیفہ پوچھتا ہے، کبھی کہیں جا کے چلے کشی کرتا ہے کہ مجھے اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت مل جائے۔ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، صالحین بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اولیاء بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، انبیاء بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ جیسے بھی ڈھونڈتے پھر رہے، لیکن قربان جائیں آپ فرماتے ہیں کہ عشق الہی خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈتا پھرتا تھا، اور آپ کا اوڑھنا بچھونا بنا ہوا تھا۔ تو آپ نے طلّہ للجبین یوں پکڑ کے نا سر کے بالوں سے، تو یوں سر کو تھوڑا سا پیچ دے کر مروڑ کے آنکھیں نیچے زمین کی طرف کر لی۔ حکم تھا آپ کا، ابو حضور میری آنکھیں نیچے کر لیں، کہیں باپ کی آنکھوں کی نظریں بیٹے کی نظروں سے ٹکرا کر
मोहब्बत पिदरी पिघल ना जाए और इस सादत से हम महरूम ना हो जाएं। अबू मेरे आँखों की तरफ नहीं देखना, ना चेहरे की तरफ, बस मेरी गर्दन पर नज़र रखना और छुरी चलाना है। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है जब छुरी चली तो एक बाल तक न काटा। तो बेटे ने कहा अबू इसकी नोक से ज़रा मेरी गर्दन काट लें, शायद छुरी तेज़ नहीं है। छुरी तो बड़ी तेज़ तरार थी, लेकिन दास्तान कुछ और थी। हुआ क्या, जब नोक रख के शाह रग पे नबुव्वत का ज़ोर लगा, लेकिन नबुव्वत के ज़ोर से रज़ा का ज़ोर ज़्यादा है। ये मानना पड़ेगा। सारी कायनात से ज़्यादा ज़ोर आवर दस्ते नबुव्वत होता है, और दस्ते नबुव्वत के ऊपर भी ज़ोर आवर जो है वो अल्लाह की रज़ा होती है। लेकिन छुरी की नोक ने भी ना काटा, एक बाल तक न काटा, और आपने छुरी हटाकर यूं देकर ना पत्थर पर दे मारी, तो पत्थर जो था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। और आपने कहा है छुरी, इस पत्थर को तो कई टुकड़े कर दिया तूने, और रेशम से ज़्यादा मेरे शहज़ादे का गला जो है उसका बाल तक नहीं तू काटती। तो छुरी बोली अल्लाह के हुक्म से, आवाज़ आई, कहने लगी ऐ खलील क्या करूं? जलील कहता है ना काट, खलील कहता है काट। जब खलील भी जलील की रज़ा पर उतरा हुआ है तो मैं क्यों ना जलील की रज़ा पर उतर आऊं कि वो कहता है ना काट। अगर तूने मेरे इस्माइल का एक बाल भी काटा तो मैं तुझे सामने वाले जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। मुझे तो जहन्नम से खौफ आता है। वो लोहे की छुरी बोल के कहती है, अफसोस है आज का मुसलमान जो है ये नमाजें भी ना पढ़े, ये रोज़े भी ना रखे, ये माँ बाप की बेअदबियाँ भी करे, ये बड़े छोटे का ख्याल भी ना करे, हलाल और हराम की तमीज़ भी ना हो, मिलावट भी करता चला जाए, झूठ भी बोलता चला जाए, शैतान की सारी कबाल्टियाँ पाई जाए इसमें, फिर भी जहन्नम से नहीं डरता। वो एक छुरी थी कि जिसने जहन्नम को अपनी आंख से देखा और कहा कि नहीं नहीं, इसमें जाना मुझे गवारा नहीं है, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो गई। ये छुरी है। अल्लाह अकबर। कहा अबू हज़ूर एक बार फिर तजर्बा करें। तो बाप बेटा दोनों ने तकबीरें पढ़ी, शायद अल्लाह नाराज़ ना हो गया हो। तकबीरें पढ़ी, इस्तग़फ़ार किया, फिर छुरी पकड़ी और फिर पूरे ज़ोर से छुरी चलाने लगे। तो बेटे ने कहा अबू एक बात और है कि अपनी आँखों पे ज़रा पट्टी बांध ले, अब मेरा ख़्याल है कि छुरी ज़रूर चलेगी। आपने आँखों पे ना अपनी दस्तार का पेच बांध लिया यूं करके, आँखें बंद कर लीं, अब छुरी चलाई तो चल गई। अभी आँखों से देखा न था तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, कहा मालिक तेरा शुक्र है तूने मेरी नन्ही मुन्नी कुर्बानी कबूल कर ली। लेकिन पास से मुस्कराने की आवाज़ भी आ रही थी। आपने आँखों से पेच उतारा तो क्या देखा कि छुरी के नीचे ज़बा होने वाला दुम्बा है, इस्माइल पास खड़े मुस्करा रहे। अल्लाह अल्लाह, ये अदाएँ, ये अताएँ, ये नवाएँ। इकबाल तड़प कर बोले, ये फैज़ाने नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखाए इस्माइल को किसने आदाब फ़र्ज़ंदी। है इस्माइल, इतनी छोटी सी उम्र में तुझे किसने सिखाया है कि बाप का अदब इस तरह करते हैं। कहा हाँ हाँ, इसलिए कि आने वाली नस्लों, आज 25 तकरीबन 5000 साल गुज़र चुके हैं, 5000 साल से ज़्यादा अरसा, यूँ लगता है जैसे कल का वाक़या है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहज़ादे ने आने वाली नस्लों को छोटी सी उम्र में अपने वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम और उनका इकराम और ताज़ीम करने का ऐसा दर्स दिया है, ऐसा दर्स दिया है, फ़िज़िकली तौर पर दर्स दिया है, ज़बान से नहीं कहा, छुरी के नीचे जाके दर्स दिया है कि लोगों, बाप के हाथ में छुरी हो तो तब भी गर्दन नहीं उठाते, छुरी के नीचे गर्दन रख दो, ज़बा भी हो जाओ तो तब भी तुमने माँ बाप का हक अदा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। हज़रात, अब ये एक नया वाक़या था। जब बाप बेटा दोनों वहाँ से वापस आए, कुछ गोश्त भी ले आए,
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں سے گوشت نہیں لیا، کہ یہ اللہ کا حکم نہ تھا۔ چلیں روایات میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں۔ واپس تشریف لاتے ہیں تو رات کو جبریل امین تشریف لائے، عرض کی حضور یہاں پہ نا اللہ کا گھر بنائے، اللہ کا گھر۔ تو اے جبریل کتنا لمبا ہو کتنا چوڑا ہو؟ جبریل امین نے نشاندہی کی تو نشاندہی ان بنیادوں پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں کعبہ بنایا تھا۔ یہ سب سے پہلے جو کعبہ بنا وہ آدم علیہ السلام کے دست پاک سے بنا تھا، یہاں اس کی بنیادیں نیچے موجود تھیں، اور بارش کے پانی سے آنے والی مٹی کی وجہ سے وہ مٹ چکی تھیں۔ کئی بار سیلاب آئے تو وہ عمارت منہدم ہو کر ختم ہو چکی تھی، چند پتھر وہاں پڑے تھے۔ تو پھر جب زمین کو کھودا گیا تو وہ بنیادیں جو تھیں پتھروں کی وہ نمودار ہوئیں، ان کے اوپر وہ کعبے کی دیواریں اٹھائی گئیں۔ آج والا کعبہ وہی کعبہ ہے، تبدیلیاں آئی ہیں درمیان، تو انہی بنیادوں پر اس کی عمارت کو اٹھایا گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ننھے منڈے تھے، آپ بھی پتھر اٹھا کے کمر پہ رکھتے، کندھے پہ، اور آپ بھی لے کے آتے تھے۔ اور جب پہنچا نا یہ عمارت یوں کندھے تک، تو پھر جبریل امین بھی ایک پتھر لے کر آئے کہ یہ اللہ نے بھیجا، اللہ نے جنت سے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے خلیل اس کو بھی اس میں ذرا رکھ لو، اس سے بڑے تقاضے ہوں گے۔ پتھر بڑا چمکیلا تھا، بڑا حسین تھا، بڑا منور تاباں تھا، خوشبودار تھا، پورا ماحول جو تھا اس نے خوشبودار کر دیا۔ پتھر وہاں پہ لگایا گیا نا جب، تو پھر عمارت ایک پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر فرمائی۔ گو کی ضرورت تھی، اس پتھر کو پاؤں کے نیچے رکھا، اس کے بعد اور پتھر رکھ لیں گے اوپر، یوں کر کے عمارت کو سر سے اونچی کرنا ہے۔ حضرات ہوا کیا، جب تیسرے ردے کی ضرورت پڑی نا پتھر لگانے کو، تو نیچے پاؤں کی طرف دیکھا، پتھر خود بخود اوپر کو آ رہا۔ یہ کون سا پتھر ہے؟ وہی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ہاں ہاں ہاں، ایک وہ پتھر ہے، ایک یہ پتھر ہے۔ اس پتھر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، کیونکہ یہ جنت کی چیز ہے، جنت کو چومنا جائز ہے، اور جائز ناجائز تو یہاں دہلیز مصطفیٰ پہ آ کے خم ہو جاتے ہیں۔ جس کو آقا نے چوم لیا بس وہ چیز عجیب ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، طواف کرتے کرتے جب وہاں پہنچے، دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے اور کہا او پتھر، ہم بت پرست نہیں ہیں، ہم خدا پرست لوگ ہیں، تمہیں کبھی نہ پوجتا، اللہ کی قسم میں تو تجھے اس لیے تجھے کبھی نہ پوجتے، ہم نہ پوجیں گے، نہ تجھے چومتا، اس لیے چومنے لگا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ آج حضور کی محبت کا کرشمہ یہ ہے کہ حجر اسود ایک نشانہ ہے، حقیقت میں ان کے لبوں کو چومنے کا ایک بہانہ ہے۔ حقیقت بات آج یہ ہے کہ پتھر کی سطح پر وہ اپنے لب رکھ دینا یہ ایک عجیب سی بات نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ پتھر ایک نشانہ ہے، ان کے لبوں کو چومنے کا ایک بہانہ ہے۔ یہاں مصطفیٰ کے لب لگے تھے یار، سینکڑوں سال ہو گئے، 14 صدیاں بیت گئیں، آج بھی مصطفیٰ کے لبوں کی جگہ پر عنبر اور کستوری سے بڑھ کر خوشبو مہک رہی ہے، مہک رہی ہے، مہک رہی ہے۔ میں نے وہاں غلام رسول سے پوچھا، وہ میرا دوست وہاں صفائی پہ لگا ہوا آج بھی وہی ہے، تو میں نے اسے پوچھا اس پتھر کو کبھی خوشبو بھی ملتے ہوں گے؟ کہتا نا 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 جی نا، یہ تو گل ہی نہ کرو، اس پتھر نو کدے خوشبو نہیں نہ لگائی، بلکہ منع ہے، قانوناً منع ہے کہ اس کو خوشبو نہیں لگانی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آج اس میں اور خوشبو ہے، کل کچھ اور خوشبو ہے، آئے دن اس میں خوشبوئیں مہکتی ہیں۔ ہوا ٹکرا کر جب حرم شریف کی دیواروں اور محرابوں اور میناروں سے ٹکراتی ہوئی پھیلتی ہے
تو پورے مکے کو معطر کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کے لبوں کی خوشبو کا عالم ہے۔ آج تک حضور کے لب جہاں مس ہوئے تھے، آج تک 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضور کے لبوں کی خوشبو مکے میں مہک رہی ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ۔ خانہ کعبہ بناؤ، پتھر اونچا ہوتا جا رہا ہے، آپ اوپر کھڑے ہیں، پتھر اونچا ہوتا جا رہا ہے، اوپر والا بنیرا وہاں تک پہنچے تو کھجور کا ایک تنا لیا، اوپر ڈالا، پھر اوپر اور شاخیں ڈالیں، بہت چھت ڈال دیا۔ یہ ہے اللہ کا گھر، یہ ہے اللہ کا گھر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کرتے تھے، اللہ نے اس کو بھی اپنی نشانی بنا لیا۔ جبریل سے کہا ذرا محفوظ کر لو، ڈھونڈنے پر نہ ملا۔ پھر وقت آیا کہ پھر وہ پتھر پیش ہوا، اور اس پتھر پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پاؤں مبارک لگے ہوئے ہیں۔ تقریباً آدھا انچ جو ہیں وہ پیوست ہیں پتھر کے اندر، پاؤں پتھر کے اندر، جیسے موم پر آپ قدم رکھیں تو موم کے اندر نقش بن جاتا ہے، صاف نقش بنا ہوا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کا قدم شریف، پاؤں مبارک جو ہے وہ تقریباً 1 فٹ ہے، حجم اس کا، یہ لمبائی۔ تو وہ کعبے کے دروازے کے سامنے ایک چھوٹا سا شو کیس بنا کر، گول سا اوپر گنبدی بنی ہوئی ہے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا، قرآن اتارا تو رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ ساری چیزیں حضور نے بتا دیں۔ آقا جب عمرہ کرنے لگے تو طواف کیا، حجر اسود کو چوما، 7 پھیرے پورے ہو گئے۔ اس کو بعد کیا کیا آقا نے؟ یہ جو پتھر ہے اس ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا کا، اس کے سامنے حضور نے پھر 2 نفل پڑھے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مقام ابراہیم ہے، اس جگہ کو اپنی جائے نماز بناؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مجھے کیا غرض تھی قیام سے، مجھے کیا طلب تھی رکوع سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ جھک کر آپ کے نقش پا کی زیارت کرتے ہیں، اور سر پہ رکھ کے کہتے ہیں گر ملے نالے پا کے حضور، تو سر پہ رکھ کے کہیں گے تاجدار ہم بھی۔ اللہ 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 اللہ، تیرے نقش پا پہ قربان جائیں۔ آج اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی سنت ٹھہری، اور اللہ کا حکم ہے کہ جس نے عمرہ کیا وہ ابراہیم کے اس پتھر کے سامنے جا کے 2 نفل عمرے کے پڑھے، اس کے بعد پھر صفا مروہ پہ جائے، پانی پیے، آب زمزم صحیح کرے، اور اس کے بعد حجامت کرا لے، بس ٹھیک ہے، اس کا عمرہ ہو گیا۔ عمرہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کعبے کے 7 پھیرے لگا لو۔ کملی والے کی سنت ہے پتھر کو چوم لو۔ اگر چومنے سے کسی کو تکلیف ہو آگے جانے کے تو دور سے استلام کر لو، یوں استلام کر لو، یوں کر کے ہاتھ کر کے تو چوم کے پیشانی پہ رکھ لو، یہ تمہارا ایسا ہی ہے جیسے تم نے پتھر کو چوما ہے۔ حضور نے تو اونٹنی پر بھی طواف کیا ہے، اور جب رش تھا آگے تو حضور نے منع فرما دیا کہ میرے لیے راستہ نہ بنایا جائے۔ وہیں پہ چلتے چلتے حضور نے اپنے عصا مبارک کو ادھر یوں کیا اور عصے کو چوم لیا، یہ استلام ہو گیا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ حضرات پھر واپس آتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بن گیا تو کہا یا اللہ یہاں آئے گا کون؟ یہ بے آب و گیا پہاڑی، سنسان، دور دراز تک سنسان پہاڑ، کالے سنگلاخ وادیاں، نہ کوئی رستہ، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی درخت، نہ کوئی آبادی، یہاں آئے گا کون؟ یہاں تو کوئی پرندہ تک نہیں نظر آتا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے فکر نہ کر، غم نہ کر، تو دعا کر۔ آپ نے دعا کی، کیا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ دعا کی کہ اللہ کوئی ایسا بھیج دے جڑا تیرے گھر کو آباد کرے۔
اور یہاں نمازیں پڑھے، اس کا طواف کرے، یہاں برکتیں حاصل کریں۔ یا اللہ چاروں طرف سے لوگوں کے دل کھنچے آ رہے ہیں، ہر مسلمان کے دل میں اس کی کعبے کی محبت ڈال دے۔ آج کون نہیں چاہتا کہ میں کعبے کا جا کے طواف کروں، حج بیت اللہ کروں؟ کون نہیں چاہتا؟ اللہ اللہ۔ رب نے ایک حکم فرمایا، کیا؟ اے ابراہیم تو یہاں اس صفا پہاڑی پر چڑھ کے نہ اعلان کر۔ یا اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا اعلان کر، لوگوں آؤ حج بیت اللہ کے لیے۔ سوچتے رہے سوچتے سوچتے پہاڑی پر چڑھے۔ سوچتے کیا تھے کہ عجیب حکم ہے اللہ کا کہ کون سنے گا یہاں آواز، کس کو کہوں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو آواز تو دے دے، تو آواز تو، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں بس لا الہ الا اللہ، تو کہہ دے بس۔ پہاڑی پر چڑھے، یوں ہاتھ باندھے، کبھی ادھر کو رخ کرتے، کبھی ادھر کو کرتے، کبھی ادھر کو رخ کرتے۔ کیا کہتے؟ قرآن نے نقشہ کھینچا، یا ایھا الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، وہ لوگوں اپنی استطاعت کے مطابق آؤ، حج بیت اللہ کے لیے آؤ، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ یہ آپ نے ادھر کو آواز دی، ادھر کو آواز دی، ابھی تک یہ تھا کہ کون سنے گا میری آواز؟ کس نے سنا آواز؟ کس نے سنی آواز؟ آواز آئی میرے پیارے، آواز دینا تیرا کام تھا، آنے والی نسلوں کی روحوں تک پہنچا دینا میرا کام ہے۔ ہم علی کل شیء قدیر ہیں، یہ آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچا دینا میرا کام ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کسی نے سنا نہیں، تیری آواز کو میں نے آنے والی عالم روا تک تیری آواز پہنچ چکی ہے، اور جن روحوں نے کہہ لیا اللہم لبیک، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، جن لوگوں نے کہہ لیا روحوں نے، وہ روحیں ضرور یہاں پہنچ کر حج بیت اللہ کریں گے، اور جتنی بار کہا اتنی بار یہاں آئیں گے، خواہ عمرے کے لیے آئیں یا حج کے لیے آئیں، وہ اتنی بار لوگ آئیں گے۔ وہ خوش قسمت روحیں ہیں کہ جنہوں نے کہہ لیا تھا اس وقت لبیکا اللہم لبیکا صادقا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم نے سن لیا ہے، ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ وہ روحوں نے جتنی بار کہا اتنی بار جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عشق کرم دا قطرہ ازلی تے میں دے بس نہیں، تے میں دے اکنا لب دیاں عمر گزاری اکنا دے وچ راہی۔ یہ عشق ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ جاتا ہے نا پیچا ڈال لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں اب تو درخت کم ہو گئے ہیں، بیری کے درخت پر اکثر ہم نے دیکھا ایک تار آتی ہے، تار اللہ جانے کہاں سے آتی ہے، وہ اس بیری کی شاخ پر تار بچھ جاتی ہے، اپنی لپیٹ میں درخت کو لے لیتی ہے۔ اس تار کا نام بھلا کیا ہے؟ پرانے لوگ بھی بیٹھے ہیں، پتہ ہوگا، کیوں بھائی نہیں پتہ؟ چلو میں عرض کرتا ہوں۔ تار طرح جیسے یہ کرسیوں کی سیٹیں نہیں بنی جاتی، پیچھے والی اور نیچے والی، اس طرح اس کلر کی وہ تار ہوتی تھی، تو اس کو اپنے نہ جکڑ لیتی تھی درخت کو، اس کے پتے پتے پر قبضہ جما لیتی تھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ عشق پیچا، عشق پیچا۔ وہ تار ایسا پیچو تاب میں لاتی، درخت کی شاخ نہ نظر آتی، اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ یعنی جس پر عشق اپنا قابو پا لیتا ہے پھر اپنی مرضی کرتا ہے، اگلے کو اپنی مرضی نہیں کرنے دیتا۔ راہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا، اے نبی ویکھدا نہ خدا ویکھدا، جتھے چاہندا ہے جھکا دیندا، عاشق دا سر خانہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ عقل نہ رکھدا ویر، عقل نہ رکھدا، عقل نہ رکھدا ویر، کتیاں دے چمدا پیر، سر لوایا عشق نے، بلا نچایا عشق نے، راہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا۔
نبی ویکھدا نہ خدا ویکھدا، یہاں جو جاتا ہے اپنا تسلط جماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہے، آج دنیا والے عشق الہی، محبت الہی، عشق رسول کی دولت ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کوئی چلا کشی کرتا ہے کہ عشق رسول مل جائے، کوئی درود و سلام پڑھتا رہتا ہے عشق رسول مل جائے، کوئی ترانے پڑھتا ہے، نعتیں سناتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، کوئی میلاد مصطفیٰ مناتا ہے، عشق رسول مل جائے۔ لیکن عشق بھی کسی کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ دنیا میں چند لوگ ہوئے ہیں۔ پہلے وہ شخص ہیں جن کو عشق ڈھونڈتا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ دوسرے میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عشق نے ڈھونڈ کر لیا تھا۔ اور تیسرا کرب و بلا کی سرزمین پر حسین کی آل اولاد، میرے نبی کی اہل بیت، ان کو ڈھونڈا، دیکھا اب یہاں سے بہت کچھ ملے گا، کیا کچھ نہیں کربلا سے ملا۔ میں کہتا ہوں مینا کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، قربان جاؤں حسین تیری عظمت پر، قربان جائیں حسین تیری عظمت پر۔ علی اصغر دیا تو آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، اکبر دیا تو پٹی نہیں باندھی، قاسم عباس کے بازو قلب ہوئے، آنکھوں پہ ہاتھ تک نہیں رکھا، پٹی نہیں باندھی۔ آپ نے 72 تن اللہ کی راہ میں قربان کیے، پٹی نہیں باندھی، شکوہ تک نہیں کیا، خود بھی نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا کے زمانے والے کو بتا گئے، آنے والی نسلوں کو بتا گئے، لوگو کملی والے سے محبت کرنی ہے تو پھر اس طرح کرو۔ تقاضا یہ ہے اس کا کہ سب کچھ قربان کر کے بھی یہ کہا کرو کہ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کا دیس بھی چلا گیا، آپ کی جان بھی چکھا میں چلی گئی، آپ کی اولاد بھی پیاری ہوتی ہے بڑی ہر آدمی کو، اولاد بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، سب کوئی فدا کر کے رب نے پوچھا بتا ابراہیم اب کیا حال ہے؟ تو سیدنا ابراہیم سجدے میں گر کر کیا کہتے ہیں؟ اقبال تڑپ کر کہتا ہے کہ صبح ہو سویرے اٹھ کر ابراہیم نے یہ دعا مانگی، اللہ کا قرب مانگا، خدا کی رضا مانگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت جل مجدہ ہمیں ان برگزیدہ ہستیوں سے عبرت کی توفیق عنایت فرمائے۔